بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبۃ النسوء کی 5ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں آپ لوگوں نے سنا کہ نسوء جب خواب سے جاگا تو وہ اپنی عمر رائگاں پر بے حد متاسف اور شرمندہ تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی اس شرمندگی کو سچا ثابت کیا بلکہ اس نے اس چیز کا بھی تہیہ کیا کہ وہ اب مزید اپنی زندگی ضائع نہیں کرے گا اور اپنی آل اولاد کی بھی بہتر تربیت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے سوچا کہ کس کو مددگار بنایا جائے، چنانچہ اس نے یہ خواب اپنی بیوی کو سنایا، جس کے نتیجے میں بیوی بہت زیادہ گھبرا گئی اور وہ بھی توبہ طائب ہونے لگی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مزید کوششیں کیں۔ نسوء نے خواب کا سارا ماجرا حرف بہ حرف بیوی سے بیان کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں کے دلوں میں نرمی اور رقت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی تعلیم عورتوں میں جلد اثر کرتی ہے۔ فہمیدہ نے جو میاں کا خواب سنا، اس قدر خوف اس پر طاری ہوا کہ قریب تھا کہ غش آ جائے۔ نسوء اگرچہ تنہائی میں اپنے گناہوں پر تأسف کر کے ہر روز 2-4 مرتبہ رو لیا کرتا تھا اور ظاہر میں نہیں بھی روتا تھا تو اندر سے اس کا دل ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اب بیوی کی ہمدردی اور ہمدمی کا سہارا پا کر تو اتنا رویا کہ گگھی بند گئی۔ فہمیدہ پہلے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، میاں کا رونا اس کے حق میں اونگھتے کو ٹہلتے کا بہانہ ہوا۔ اس نے بھی بلبلا کر رونا شروع کر دیا۔ پھر تو دونوں میاں بیوی ایسا روئے کہ ساون بھادوں کا سما بن گیا۔ وہ بھی ایک عجیب وقت تھا کہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ آخر نسوء نے اپنے تئیں سنبھالا اور بیوی سے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی چیز رونے کے قابل ہے تو صرف میرے نزدیک گناہ اور خدا کی نافرمانی ہے اور بس، کیونکہ کوئی معصیت، کوئی آفت گناہ سے بڑھ کر نہیں۔ دنیا کے نقصان پر رونا بے فائدہ دیدے کھونا ہے، مگر گناہ پر رونا گویا داغ الزام کو دھونا ہے۔ رونا کفارہ معصیت ہے، رونا گناہ گار کے لیے بہترین معذرت ہے، رونا رحمت کی دلیل ہے اور مغفرت کا کفیل ہے۔ لیکن ہم کو اپنی آئندہ زندگی کا انتظام بھی کرنا ضرور ہے۔ ندامت وہی سند ہے کہ افعال مابعد میں اس کا اثر ظاہر ہو۔ توبہ وہی پکی ہے کہ آدمی جو دل سے سوچے یا منہ سے کہے وہی کر کر دکھائے۔ فہمیدہ لیکن اتنی عمر اس خرابی میں بسر کی، اب نجات اور مغفرت کی کیا امید ہے؟ میں تو جانتی ہوں کہ ہمارا مرض علاج سے درگزرا۔ نسوء: خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ وہ بڑا بے نیاز، بڑا غفور الرحیم ہے، کچھ اس کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں۔ اگر روئے زمین کے تمام آدمی اس کی نافرمانی کریں تو اس کی ابدی اور دائمی سلطنت میں سرے منہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اسی طرح اگر تمام زمانہ فرشتہ سیرت ہو جائے اور سارے آدمی شبانہ روز مصروف عبادت رہیں تو اس کی عظمت اور کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے قدر بھی زیادتی اور افزونی نہ ہوگی۔ افزونی یعنی کہ بڑھ جانا۔ اگر خدا کو اپنی پرستش اور عبادت ہی کرانی منظور ہوتی تو وہ نافرمان، گناہگار، سرکش، متمرد انسان کی جگہ فرشتے پیدا کر سکتا تھا۔ پھر یہ باتیں جو ہم پر فرض اور واجب کی گئی ہیں ہماری ہی اصلاح، ہماری ہی بہبود کے لیے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اس پر پرلے سرے کا رحم اور غایت درجے کا حلم ہے۔ لاکھ گناہ کرو، جہاں عجز و الحاح کیا، منت و زاری سے پیش آئے، بس پھر کچھ نہیں۔ اگر خشتم گیرد بکرد ارزشت، چوں باز آمدی ماجرا در نوشت۔ یعنی اگر وہ برے کاموں سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تو جب اس سے توبہ کر لی جائے تو وہ آپ کے گناہوں کو لپیٹ دیتا ہے اور یعنی کہ معاف کر دیتا ہے۔ اس شعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے لیکن پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار سے پیش آتا ہے، گر گرا کر منت سماجت کرتا ہے، الحاح کا مطلب منت سماجت کرنا ہی ہے، تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے سامعین کہ آپ جو یہ اس وقت ناول سن رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں اس چیز کے بارے میں۔ دیکھیں، نئے اور پرانے زمانے کا فرق ہے۔ ایک آغاز جس شخص نے کیا ہے اس کا کیا انداز ہے ناول کا، آپ اس میں اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ناول نگاری میں کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو جملے استعمال کیے گئے ہیں یہ کوئی رائٹر نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ جیسے اس کا اسٹائل، اس کا اسلوب اس طرح کا ہے کہ جیسے قرآن شریف کا ترجمہ ہو۔ ٹھیک ہے، لمبے لمبے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ساری آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سنایا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس میں پائی جاتی ہے وہ نئے اور پرانی اردو کا یہ فرق ہے کہ باتوں کو جو ہے وہ
مطلب آج کل ہم جس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ ہم سیدھے اور رواں جملے بولتے ہیں، یہاں پر تھوڑے سے جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ مگر ہے کیا، بڑا غیور ہے، ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ مگر وہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس میں یہ سب برائیاں ہیں، تو پھر کیا ہے اس میں، پھر ہم اس کی خوبی بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو بڑا غیور ہے۔ تو یہ والا انداز ہے یہاں پر جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹائل ذرا پرانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہی وہ لہجہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ناول آج کے زمانے کی ہو یا پرانے زمانے کی ہو، کوئی بھی کہانی ہو، لوگوں میں پسند یکساں ہی کی جاتی رہی ہے وہ، لیکن آج کے اور پرانے زمانے کے لوگوں میں ذرا فرق آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنے کام دھام نہیں ہوتے تھے، ان کی زندگیاں اتنی بھاگ دوڑ والی نہیں تھی، لیکن ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت بھاگ دوڑ والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وقت کم ہے اور ہمارے اپنے شوق جو ہیں وہ ہمیں پورے بھی کرنے ہیں، تو اس وجہ سے آج کل ہماری جو اردو ہے وہ بہت زیادہ سلیس اور رواں ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سلیس ہے تو جی اس میں کوئی رنگینی نہیں باقی رہی، نہیں، وہ سب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی زبردست آپ کی صنعتیں وغیرہ جو ہیں اس میں استعمال کی جا رہی ہیں آج کل کی اردو میں، بہت بلکہ شستہ ہو گئی ہے آج کل کی اردو تو بس بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ نئی اور پرانی اردو کے اس ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیے، کیونکہ آپ کوئی ناولس کو پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے اس فرق کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اتنے زمانے لگ کر جو زبان کچھ سے آج کچھ ہو گئی ہے، آپ اس کے اس سفر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ وہ معبود جابر نہیں، سخت گیر نہیں، کینہ ور نہیں، مگر ہے کیا، غیور بڑا ہے، اس کی مطلق برداشت نہیں کہ کسی کو اس کا شریک خدائی گردانا جائے۔ فہمیدہ، کتنا ہی غفور و درگزر کیوں نہ ہو مگر اپنے گناہوں کی بھی انتہا ہے۔ ماں باپ کو جیسی اولاد کی ممتا ہوتی ہے ظاہر، مگر دیکھو کلیم کی حرکتوں سے میرا تمہارا دونوں کا جی آخر کھٹا ہو ہی گیا، کتنی برداشت کہاں تک چشم پوشی۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنے اچھے طریقے سے وہ دلیل دے رہی ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ چاہے کتنا ہی غفور الرحیم کیوں نہ ہو، آخر کو ہمارا بھی تو ایک پیمانہ ہے۔ اس نے ماں باپ کی مثال بہترین انداز میں دینے کی کوشش کی کہ اور اپنی ہی مثال دی کہ بھائی ہماری بھی تو اولاد ہے اور ہم اپنے بیٹے سے کتنے عاجز آ گئے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، جی کھٹا ہو جانا یعنی کہ پریشان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصوح، خدا کی پاکیزہ اور کامل صفتوں کو آدمی کی ناقص و ناتمام عادتوں پر قیاس کرنا بڑی غلطی ہے۔ اب دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات اس نے کی کہ آپ ایک عام بندے کی خوبیاں یا خامیاں جو ہیں ان کا موازنہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں تبدیلی دکھائی گئی ہے کردار میں، جامد کردار نہیں ہے بلکہ ایک متحرک کردار ہے، اور دیکھیں کہ مزید وہ کس طرح سے اپنے آپ میں تبدیلیاں لا رہا ہے۔ تمام دنیا کے ماں باپوں کو جو اولاد کی محبت ہے وہ ایک سما ہے، اس غایت بے غایت اور لطف و شفقت بے منت کا جو خدا کریم ہر حال میں اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ یہاں پر جو شما لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکی سی بو آنا، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سی مہک سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو اتنی سی مہک ہوتی ہے جس سے کہ آپ صرف اندازہ بھی لگانا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، تو وہ اس جیسا گمان آپ یہاں پر سمجھیں، ٹھیک ہے۔ گناہ اور نافرمانی انسان کے خمیر میں ہے، اگر بندوں کے گناہ پر اس کی نظر ہوتی تو ہر متنفس کشتنی اور گردن زدنی تھا، یعنی کہ مارے جانے کے قابل تھا۔ دنیا کاہے کو بستی، لیکن اللہ رے درگزر گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور رزق کا راتب جو سرکار سے بندھا ہے موقوف ہونا تو کیسا، کبھی ناغا بھی تو نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کسی کا کھانا پینا بند کر دیا ہو، بلکہ وہ دیتا ہی جا رہا ہے، بلکہ اتنا دیتا ہے کہ وہ ناغا تک بھی کبھی نہیں ہوتا۔ سانس لینے کو ہوا تیار، پینے کو پانی موجود، آرام کرنے کو رات، کام کرنے کو دن، رہنے کو مکان، وہی چاند، وہی سورج، وہی آسمان، وہی زمین، وہی برسات، وہی فواکہ و نباتات، جملہ اعضا ہاتھ پاؤں آنکھ کان اپنی اپنی خدمت پر مستعار، نہ ماندگی نہ کسل نہ تکان، بس جبکہ خدا ایسے گناہ اور ایسی نافرمانیوں پر نیکی سے نہیں چوکتا، تو یہ بات اس کی ذات ستودہ صفات سے بہت ہی مستعبد معلوم ہوتی ہے۔ مستعبد یعنی کہ بہت دور اور بہت عجیب سی، کہ اس کی درگاہ میں معذرت کی جائے اور بخشے نہ جائیں، توبہ کی جائے اور قبول نہ کرے۔ اسی وقت میاں بیوی دونوں نے دعا کے واسطے ہاتھ پھیلا دیے اور گڑ گڑا کر اپنے اور ایک دوسرے کے گناہوں کی مغفرت چاہی۔
اس کے بعد فہمیدہ مسرت و اطمینان کی سی باتیں کرنے لگی، مگر نسو کی افسردہ دلی بدستور باقی تھی۔ تب فہمیدہ نے پوچھا کہ جب توبہ کرنے سے گناہوں کا معاف ہو جانا یقینی ہے اور آئندہ کے واسطے ہم عہد کرتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں کریں گے، تو کیا وجہ ہے کہ تم اداس ہو؟ نسو: ایمان خوف و رجا کا نام ہے، توبہ کا قبول کیا جانا کچھ ہمارا استحقاق نہیں، خدائے تعالیٰ قبول کرے تو اس کی عنایت ہے اور قبول نہ کرے تو ہم کو نہ مقام گلہ ہے نہ محل شکایت۔ آئندہ کے عہد پر بھی کیا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ انسان ضعیف البنیان ہے، غفلت اس کی طینت ہے اور نافرمانی اس کی طبیعت۔ خدا ہی توفیق خیر دے تو عہد کا نبھا اور وعدے کا ایفا ممکن ہے، ورنہ آدمی سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اور میری افسردگی کی ایک وجہ اور ہے کہ کسی طرح اس سے میرا قلب مطمئن نہیں ہوگا۔ فہمیدہ: وہ کیا؟ نسو: وہ یہ ہے کہ میں تو بگڑا ہی تھا، میں نے ان بچوں کو کیسا غارت کیا، میری دیکھا دیکھی یہ بھی گئے گزرے ہوئے، تم دیکھتی ہو چھوٹے بڑے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں، کسی کو بھی دینداری سے مس ہے، کوئی بھی خدا پرستی کی رغبت رکھتا ہے، اور رغبت ہو تو کہاں سے ہو؟ نہ تو گھر میں دین و مذہب کا چرچا کہ خیر دونوں کو دیکھ کر آدمی نصیحت پکڑے، نہ کوئی کہنے اور سمجھانے والا کہ نیک و بد کا امتیاز سکھائے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی تباہی اور خرابی میں ہر طرح کی مدد کرتا رہا۔ افسوس ہے کہ میں نے ان کے حق میں کانٹے بوئے، ان کے ساتھ دشمنی کرتا رہا اور جانا کہ میں ان کی بہتری چاہتا ہوں۔ میں جو غور کرتا ہوں تو کھیل کود کی جتنی عادتیں خراب ہیں، حقیقت میں ان کا بانی اور معلم میں ہوں۔ میں نے ان کا جی بہلانے کو کھلونے کنکوئے لے دیے ہیں، میں ان کو خوش کرنے کی نظر سے بازار ساتھ لے گیا، میں نے ان کو دام دے دے کر بازاری سودوں کی چاٹ لگائی، جانور پالنے میں نے ان کو سکھائے، میلے تماشے میں نے ان کو دکھائے، خوش و وضعی خوش لباسی کی لت ان کو میں نے ڈلوائی، میں خود عیب مجسم کا ایک بڑا نمونہ ان کے پیش نظر تھا۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، مجھ سے سیکھا، میری تقلید کی، میں ہرگز اس نعمت کے لائق نہ تھا کہ مجھ کو بچوں کا باپ بنایا جائے، میں کسی طرح اس عنایت کے شایان نہ تھا کہ مجھ کو ایک بھرے کنبے کی سرداری ملے، یہ بھی میرے نصیبوں کی شامت اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کی پرداخت مجھ کو سپرد ہوئی۔ افسوس سن تمیز کو پہنچنے سے پہلے یہ یتیم کیوں نہیں ہو گئے، شیر خواری ہی میں میرا سایہ زبوں ان کے سر پر کیوں نہیں اٹھا لیا گیا، دوسرا ان کی تربیت کا متکفل ہوتا جو اپنی خدمت کو مجھ سے بدرجہ بہتر انجام دیتا۔ غضب ہے کہ یہ اشراف کے بچے کہلائیں اور پاجیوں کی عادتیں رکھیں، مجھ کو اب ان کی شکل زہر معلوم ہوتی ہے، صورت سیرت ظاہر باطن ایک سے ایک خراب، ایک سے ایک بدتر۔ ایک نابکار کو دیکھو کہ وہ ماش کے آٹے کی طرح ہر وقت اینٹھا ہی رہتا ہے، کبھی سینے پر نظر ہے، کبھی بازوؤں پر نگاہ ہے، آدم زاد ہو کر لکا کبوتر کا پٹھا بنا پھرتا ہے، اتنا اکڑتا ہے کہ گردن گدی میں جا لگی ہے، کپڑے ایسے چست کہ گویا بدن پر سنے گئے ہوں، چھاتی پر انگ رکھے کے بند ہیں، گھٹنوں تک پاجامے کی چوڑیاں پڑی، ایک دیولی برابر ٹوپی ہے کہ خود بخود گر پڑتی ہے، دوسرا نا ہنجار صبح کو اٹھا اور کبوتر کھول باپ دادے کا نام اچھالنے کوٹھے پر چڑھا، پہر سوا پہر دن چڑھے تک کوٹھے پر دھما چوکڑی مچائی، مارے باندھے مدرسے گیا، عصر کے بعد سے پھر کوٹھا ہے اور کنکوا ہے، شام ہوئی شطرنج بچھا دی، اتوار کو مدرسے کی چھٹی ملی تو بٹیریں لڑا لی، تیسرے نالائق بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، محلہ نالا ہمسائے عاجز، اس کو مار اس کو چھیڑ، چاروں طرف ایک ترہ مچ رہی ہے، غرض کچھ اس طرح کے بے سرے بچے ہیں، ناہموار، آوارہ، بے ادب، بے تمیز، بے حیا، بے غیرت، بے ہنر، بد مزاج، بد زبان، بد وضع کے چند روز سے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترتا ہے، ان کی حرکات و سکنات، نشست و برخاست کوئی بھی تو بھلے مانسوں کی سی نہیں، گالی دینے میں ان کو باک نہیں، فحش بکنے میں ان کو تامل نہیں، قسم ان کا تکیہ کلام ہے، نہ زبان کو روک ہے نہ منہ کو لگام ہے، ان کی چال ہی کچھ عجیب طرح کی اکھڑی ہے، بد تہذیبی ان کی رفتار سے ظاہر ہے، رہیں لڑکیاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان میں اس طرح کے عیوب نہ ہوں گے جو لڑکوں میں ہیں، لیکن ساتھ ہی مجھ کو اس کا تیقن ہے کہ دین دارانہ زندگی تو کسی کی بھی نہیں، ان کو بھی اکثر گڑیوں میں مصروف پاتا ہوں، یا کنبے میں کوئی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو کپڑوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لڑکے گالیاں بہت بکتے ہیں تو لڑکیاں کوسنے کثرت سے یاد کرتی ہیں قسم کھانے میں، جیسے وہ بے باک ہیں، یہ بھی بے دھڑک ہیں، باہر کیف، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، میرے نزدیک تو دونوں ایک ہی طرح کے
ہیں۔ ان سب کی یہ تباہ حالت دیکھ کر میں زہر کے سے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں، مگر پھر دیکھتا ہوں کہ ان کا کچھ بھی قصور نہیں، خطا اگر ہے تو میری اور تمہاری۔ ان کے عیوب پر جھڑکنا اور ملامت کرنا کیسا، ہم نے کبھی ان کو روکا تک بھی نہیں تو۔ فہمیدہ تم تو باہر کے اٹھنے بیٹھنے والے ٹھہرے، اس میں تو میرا ہی سراسر قصور ہے۔ بچے ابتدا میں ماؤں ہی سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور ماؤں ہی کی خوب بو پکڑتے ہیں، بلکہ تم جب کبھی ان کو نصیحت کرتے اور کسی بات پر گھڑکتے تھے تو الٹی میں ان کی حمایت لے لیتی تھی۔ ان سب کو میں نے خراب کیا ہے اور اس کا الزام بالکل میری گردن پر ہے۔ نصو بے شک تم نے بھی ان کی اصلاح میں کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی میں باپ تھا، تم سے ان کی پرورش متعلق تھی اور مجھ سے ان کی اصلاح و تہذیب۔ فہمیدہ ہاں، میں نے ان کے بدنوں کو پالا اور ان کی روحوں کو تباہ اور ہلاک کیا۔ میری ہی بےہودہ محبت نے ان کی عادتیں بگاڑیں، میرے ہی نامعقول لاڈ پیار نے ان کے مزاجوں کو گندا، ان کی طبیعتوں کو بے قابو بنایا۔ نصو لیکن اگر میں اپنے کام پر آمادہ و سرگرم ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ میں کہوں اور نہ سنیں، میں چاہوں اور نہ کریں۔ آخر میں ان پر ضابطہ تھا، میں ان پر ہر طرح کی قدرت رکھتا تھا، اور نہ صرف ان پر بلکہ تم پر اور سارے گھر پر۔ فہمیدہ پھر بھی جس قدر برائیاں مجھ میں ظاہر ہوتی رہتی تھیں، ان کا شاید 10واں حصہ بھی تم پر منکشف نہ ہوتا ہوگا۔ جان بوجھ کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا، دیکھتی بھالتی میں اندھی بنی رہی۔ اب بھی جو خرابیاں ان کی میں جانتی ہوں تم کو معلوم نہیں۔ دیکھو لڑکیاں ہی ہیں کہ تم گڑیاں کھیلنے اور کپڑوں کا اہتمام کرنے کے سوا ان کے حالات سے محض بے خبر ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ان کے مزاجوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کی عادتوں میں کیسے کیسے بگاڑ ہیں۔ نصو پھر آخر کرنا کیا ہوگا؟ فہمیدہ میرے گمان میں ان بچوں کی اصلاح تو اب ہمارے امکان سے خارج ہے۔ نصو البتہ ناممکن نہیں تو نہایت دشوار ہونے میں بھی کچھ شک نہیں۔ فہمیدہ دشوار تم ہی کہو، آسمان میں تھیلی کا لگانا ممکن ہے اور ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر یہ درست ہونے والے نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کلیم ایک بات کے 100 جواب دینے کو موجود ہے، اور ایک کلیم پر کیا الزام ہے؟ جتنے بڑے اتنے کڑے، جتنے چھوٹے دکنے کھوٹے۔ نصو تو کیا ان کو اسی گمراہی میں رہنے دیں کہ اور بدتر ہوں، ان کو بااختیار خود چھوڑ دیں کہ پیٹ بھر کر خراب ہوں؟ فہمیدہ بڈھے طوطوں کا پڑھانا، پکی لکڑی کا لچکانا، تم سے ہو سکے تو بسم اللہ۔ کیا خدا نخواستہ میں مانع و مزاحم ہوں، مگر میں ایسی انہونی کا بیڑا نہیں اٹھاتی۔ ایاس کدے خود باش، میں خوب جانتی ہوں کہ بیٹوں کی نظروں میں میرا کتنا وقر ہے، بیٹیاں کتنا میرا ادب لحاظ کرتی ہیں۔ رشتے میں ماں ضرور ہوں مگر افتاد سے مجبور ہوں، کوئی میرے بس کا نہیں۔ نصو لیکن تم خود کہتی تھی کہ بچوں کی اصلاح تم پر فرض تھی، اور جب تک مادری و فرزندی تعلق باقی ہے وہ فرض تمہاری گردن پر لدا ہے۔ میں نے ایک دن بڑے سویرے نہیں معلوم کس بچے کو چاہا کہ باہر حکیم کو لے جا کر دکھا دوں۔ تم اس وقت اس کا منہ دھلانے کو اٹھی، میں جلدی کرتا تھا اور تم کہتی تھی کہ ذرا صبر کرو، منہ دھلا دوں، کرتا بدل لوں۔ اس حالت میں لے جاؤ گے تو حکیم صاحب کیا کہیں گے کہ گھر والی کیسی پھوہڑ ہے کہ بچوں کو ایسا ناصاف رکھتی ہے۔ بے شک تمہاری وہ بات سچی، بہت معقول تھی، لیکن جب یہ تمہارے بچے گندی روح اور ناپاک دل لے کر خدا کے حضور میں جائیں گے تو کیا تم پھوہڑ نہیں ہوگی؟ وہاں یہ معذوری، یہ مجبوری کچھ نہیں سنی جائے گی، علاوہ اس کے کہ کیوں کر تمہاری محبت اقتضاء کرتی رہی کہ تم اپنے فرزندوں کو مبتلا مصیبت دیکھو اور ان کو اس مصیبت سے نکالنے کی کچھ تدبیر نہ کرو، اس واسطے کہ وہ مصیبت ان پر بہت دنوں سے ہے اور میرے اور تمہارے سبب سے ہے۔ کیا مدت کے بیمار کو دوا نہیں دیتے، پرانے ناسور کا علاج نہیں کرتے؟ اولاد کی اصلاح ماں باپ پر فرض ہے، اگر اس فرض کو ہم نے غفلت اور بے وقوفی سے اب تک ادا نہیں کیا تو کیا ضرور ہے کہ آئندہ بھی معصیت تک فرض میں گرفتار رہیں؟ فہمیدہ کچھ مجھ کو انکار نہیں، گریز نہیں، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی اصلاح ہم پر فرض نہ تھی یا اب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو ان کی اصلاح سے یاس کلی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ان کی اصلاح و تہذیب اور تادیب و تعلیم میں کوشش فضول ہے، صحیح عبث تدبیر بے سود محنت رائگاں، بھلا کہیں ٹھنڈے لوہے بھی پیٹنے سے ڈھیلے پڑتے ہیں؟ نصو لیکن ہم پر اسی قدر لازم ہے کہ کوشش کریں اور نتیجے کا مترتب ہونا، اثر کا پیدا کرنا نہ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ خدا کے اختیار میں ہے، اور کون جانے کہ خدا ہمارے ارادے میں برکت، ہماری تدبیر میں تاثیر دے اور یہ درست ہو جائیں تو کیا تم کو مسرت نہ ہوگی؟ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔